بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق اور اس کی عنایت سے انشاءاللہ آج اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت وجہ سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ جو صفت ہے صفت وجہ، اس کو صفت ذاتی کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دو ہاتھ، قرآن میں اس کا ذکر ہے، عین آنکھ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے، اس کا ذکر ہے قرآن میں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں قدم پیر کا ذکر ہے رب العالمین کے لیے۔ یہ وہ صفات ہیں جنہیں صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک صفت ہے الوجہ، وجہ اللہ۔ قرآن مجید میں بکثرت آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے الوجہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ ایک دو نہیں، دسیوں آیات حقیقت میں، اور احادیث اس موضوع سے متعلق اتنی ہیں کہ ایک قدیم عالم دین ہے حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ، نام سنا ہے آپ لوگوں نے ان کا؟ محمد ابن اسحاق حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ۔ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ان کی جو یہ کتاب ہے کتاب التوحید، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت ہے الوجہ، اس سے متعلق پہلے آیات پھر احادیث اتنے بیان کی احادیث کہ آخر میں لکھا کہ ھذا باب طویل لو استخرج فی ھذا الکتاب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم التي فیہا ذکر وجہ ربنا جل وعلا لطال الکتاب۔ اس کا صفحہ نمبر 25 ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی طویل باب ہے یہ، کہ اگر میں پورے احادیث کو جمع کر دوں، جتنے بھی احادیث ہیں جن میں رب العالمین کی وجہ کا ذکر ہے، تو پھر یہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گویا کہ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جو ذکر ہے صفت وجہ کا، اتنی احادیث ہیں کہ اس تعلق سے ایک ضخیم کتاب تیار کی جا سکتی ہے۔ اور خود قرآن مجید کی آیات کی اگر بات کریں تو بڑی مقدار میں آیاتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت کا ذکر ہے، جس میں الوجہ بیان کیا جا چکا ہے۔ کچھ آیتیں آپ بتلا سکتے ہیں آپ حضرات جن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت وجہ کا ذکر ہو؟ کچھ آیات کا ذکر کر سکتے ہیں؟ نہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت وجہ کا ذکر ہو۔ انی وجہ تو میں متوجہ ہوتا ہوں، جی، مطلب جس میں صفت وجہ کا ذکر ہو، جیسے کل من علیہا فان، سورہ رحمان کی آیت ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَجْهُ رَبِّكَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور کچھ آیتیں، فَأَيْنَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور دیکھیں ایک اور آیت کریمہ ہے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 20 اور 21، اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ سورہ رحمان کی آیتیں ابھی پڑھ کے سنائی گئی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں بیان فرمایا اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں، جم کے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں اور ان کی رب کے چہرے کو چاہتے ہوئے، ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئک لهم عقبى الدار۔ سورۃ الروم میں اللہ نے بیان فرمایا
فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. اتنے ہی نہیں، آیات اور بھی ہیں بکثرت حقیقت میں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک ذاتی صفت وجہ کا ذکر مذکور ہے. وجہ کا معروف معنی ہے عربی زبان میں چہرہ. حقیقت میں عربی زبان میں جو وجہ کا جو معنی آتا ہے کسی بھی چیز کے اوپری حصے کو بولتے ہیں. عام جو معنی ہے، عام جو معنی ہوتا ہے، جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے وجہ النہار. وجہ النہار کیا کہا جاتا ہے؟ وجہ النہار یعنی دن کا پہلا حصہ. وقال طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. یعنی عہد رسالت میں وہ جو یہود تھے اہل کتاب، وہ ایک ایسی تدبیر انہوں نے کی تھی کہ کچھ لوگوں کو دیکھتے کہ بھائی جلدی جلدی مسلمان ہو جا رہے ہیں، مسلمانوں کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے. ایک تدبیر ایسے کی انہوں نے کہ ایک ٹیم تیار کی کہ تم صبح صبح میں اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو، مسلمانوں کے مابین رہو صبح سے، شام ہونے وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، شام ہونے کفر کا اپنا اظہار کر دو، بولو کہ ہم نے اسلام کو نہیں قبول کریں گے، چھوڑ دیں گے اسلام، تاکہ ان لوگوں کے دلوں پر اثر پڑے کہ بھائی یہ تو اہل کتاب ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، تو اسلام قبول کیا ہے، مسلمانوں کے مابین تھے تو کچھ خرابیاں نظر آئی ہوں گی اسلام کی، تبھی تو نکل کے جا رہے ہیں. لعلہم یرجعون، تاکہ جو لوگ اسلام قبول کی وہ بھی نکل کے آ جائیں. اس آیت میں کیا لفظ ہے کہ وجہ النہار یعنی دن کا اوپری حصہ. تو وجہ وہ اس اوپری حصے کو بولتے، چونکہ انسان کا جو اوپری حصہ ہے وہ چہرہ ہے، اسی لیے اسے عربی زبان میں وجہ کہا جاتا ہے. جیسے میں کہوں کہ میں نے فلاں صاحب کو دیکھا ہے، کیا مراد ہوتی ہے اس کی؟ کیا مراد ہوتی ہے اس کی؟ چہرہ مراد ہے اس کا جو اوپری حصہ ہے وہ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جب ہم وجہ کہتے ہیں تو اس کا وہ سیدھا سادہ معنی چہرہ، اللہ کے لیے چہرہ ہے، وجہ ہے، جسے اللہ سبحانہ وتعالی کی شان کے مطابق، جسے اللہ کو لائق ہے. ایک انسان کو رکھ کر کے، ایک مخلوق کو رکھ کر کے ایسا تولنا نہیں چاہیے جیسے میرے دونوں ہاتھ یہاں ہیں، درمیان میں ہمارا سینہ ہے، پھر جو ہے حلق ہے، پھر اس کے اوپر چہرہ ہے، پھر جو ہے یہاں گال اور پیشانی، یہ سر پر بال، یہ وہ ہماری اپنی نادانی ہوگی، وہ ہماری اپنی غلطی ہوگی، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. لوگ یہ سوچ کر کے ہی کہ اللہ کے لیے وجہ بولیں گے، چہرہ بولیں گے تو یہ سب لازم آئے گا، اس لیے انکار کیا اس کا یا تعویل کی اس کی. یہ غلط سے کیوں لاتے ہیں اسی ذہن میں ایسی باتیں؟ نادانی وہاں سے ہو رہی ہے. جیسے ہمارا اپنا ایک چہرہ ہے، دو ہونٹ، پھر جو ہے دانت، اندر زبان، پھر جو ہے ہماری ناک، پھر گال، یہ جو ایک جو تصور ہے وہ ہم اللہ کے لیے فوراً نہ لیتے ہیں چہرہ بولنے کے ساتھ، اور پھر یہ نہیں اس سے ہماری تشبیہ لازم آتی ہے، مخلوق کی تشبیہ لازم آئے گی، تو پھر اس کو انکار کر دیا گیا یا اس کی تعویل کی گئی الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، اور تعویل یہ کی گئی کہ ثواب کا معنی لیا گیا. یہ غلطی ہوئی. اللہ کا چہرہ تو اللہ کا چہرہ جیسے اللہ کو لائق ہے. ہم تصورات لانے کے مکلف نہیں ہیں، ہم صرف اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے جو بات کہی ہے، اللہ نے وجہ کا اپنے لیے، تو ہم اس کو مانیں. ایسے ہمیں نہیں معلوم، وہ نہیں بتلایا گیا ہمیں، ہم اپنے طے سوچ لیتے ہیں کہ وہ ہم جیسا ہوگا تو پھر مخلوق کی طرح تشبیہ لازم آتی ہے، ہم ہی مفروضے قائم کرتے ہیں. یہ ایک نادانی ہے ہماری، اور بہت بڑی غلطی ہے، یہ چھوٹی نادانی نہیں ہے. تو آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت کو بکثرت بیان کیا گیا ہے. احادیث بھی بہت ہیں. ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. صحیح بخاری میں کتاب الادب میں اور صحیح مسلم میں کتاب الزکاہ. حدیث کی راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مابین مال غنیمت کو تقسیم کیا. ایک شخص تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ واللہ انہا لقسمت ما ارید بها وجہ اللہ. کہا کہ اللہ کی قسم، یہ جو لوگوں کے درمیان جو مال تقسیم کیا جا رہا ہے نا نبی کی طرف سے، اللہ کی قسم اس میں اللہ کے وجہ کو، یعنی اللہ کے وجہ کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی خاطر نہیں کیا جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ کریم کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے. ایسی بات کہی دی انہوں نے. یا اس میں کئی باتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی شان میں وہاں گستاخی تھی, اللہ کے رسول کی تقسیم پر انگلی اٹھائی گئی. لیکن یہاں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ واللہ انہا لقسمت ما ارید بها وجہ اللہ. اس میں اللہ کے وجہ کی خاطر نہیں کیا گیا, اللہ کے چہرے کی خاطر ایسا نہیں کیا گیا ہے. اس طرح کے اور بھی احادیث ہیں. آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی جس میں 3 لوگ تھے, سفر پہ نکلے تھے 3 لوگ, اچھی خاصی بارش پڑی تھی, ایک غار میں ان 3 لوگوں نے پناہ لی اور اوپر سے ایک بڑا پتھر جو ہے اس کے منہ کو بند کر دیا. 3 لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اپنی نیکیوں کو بیان کریں اللہ کے حضور, اور جو خالص اللہ کے لیے کیے گئے ہوں, اللہ کے وجہ کے لیے. ان میں سے آپ کو حدیث معلوم ہے, وہ حدیث معلوم ہے نا جی. اس حدیث کے راوی ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہما. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں کتاب الادب اور صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار. حدیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ, میرے جو ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, میں اپنی بکریاں چراتا اور ان کا دودھ دھو کر کے لاتا تو پہلے اپنے والدین کو پلاتا, اور میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آئے تو دونوں سو گئے تھے, میں کھڑا رہا ان کے پاس. میرے بچے حالانکہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے, میں صبح تک ایسی ہی انتظار میں تھا, اور پھر میں یہ بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ انہیں نیند سے بیدار کر دوں. بہرحال یہ میری اپنی عادت تھی اور میں ایسے ہی کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئی. فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً. کہا کہ اے اللہ, میں نے جو یہ کیا ہے, میں نے ماں باپ کی جو خدمت, اگر میں نے صرف ابتغاء وجہک, تیرے وجہ کے حصول کے لیے, تیرے وجہ کی خاطر, وجہ ان کا لفظ ہے چہرہ, اس کی خاطر اگر میں نے کیا ہے تو اے اللہ تو ہمارے لیے ایک راستہ کھول دے جانے کا. دوسرے شخص کا ایک اور معاملہ تھا. ایک اس کی رشتہ دار خاتون تھی, لڑکی اعلیٰ خاندان کی اور حسین و جمیل, باوجود اس کے کہ دونوں میں قربت تھی اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. تو کہا کہ اے اللہ, میں نے اگر یہ تیری خاطر میں نے کیا ہے, یعنی ابتغاء وجہک کا لفظ آتا ہے. ایک تیسرا شخص جس نے کہا تھا کہ اس کے پاس ایک شخص نے کام کرنے کے لیے آیا تھا اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا. اس نے اس مزدوروں کے ایسے اپنے پاس رکھا تھا اور اس میں کافی جانور وغیرہ خرید رکھے تھے اور اس سے کافی نسلیں بڑھ گئی تھیں. اس نے آیا اور آ کر کے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے جو میری مزدوری ہے وہ واپس کر دو. اس نے کہا کہ یہ جو سارے بھیڑ بکریاں ہیں نا, یہ سب تم لے کے جاؤ. اس نے کہا کہ اللہ کا خوف رکھو اپنے دل میں, میرے سے مذاق مت کرو. کہا کہ مذاق نہیں, سب تمہارے ہی. کہا کہ اللہ, یعنی میں نے تیرے وجہ کی خاطر میں نے ایسا کیا ہے, تو پھر ہمارے لیے تو راستہ کھول دے. اس حدیث میں دیکھیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, پچھلے زمانے میں بھی جو پچھلی شریعتیں تھیں ان میں بھی انبیاء کی جو تعلیمات تھیں ان میں یہ چیز تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یدان, اللہ کے لیے عین آنکھ, اللہ کے لیے وجہ چہرہ, یہ سب چیزیں احادیث میں بکثرت موجود ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, کتاب الدعوات میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کتاب الوصیہ, کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا, حجۃ الوداع کا موقع, اس وقت بہت بیمار پڑ گئے تھے. سابقین میں سے تھے نا, وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں آپ. تو وہ جو ہیں جب حج کے لیے آئے تھے حجۃ الوداع میں تو بہت بیمار پڑ گئے تھے, تاکہ انہیں موت کا خدشہ بھی تھا. ان کو ایک ہی بیٹی تھی اس وقت, عائشہ نام تھا رضی اللہ عنہا, ان کی بیٹی عائشہ. انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول دیکھیے میری حالت یہ ہے کہ میں موت کے قریب ہوں, میں میرے پاس مال بھی بہت ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر دوں.
بلکہ اتنا خرچ کر دوں ایک بڑی مقدار میں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سے کہا کہ جو ہے دو تہائی مال، 2/3. آپ علیہ السلام نے منع کر دیا کہ نہیں، ٹھیک ہے نصف، آدھا مال. آپ علیہ السلام نے کہا کہ اتنا بھی نہیں. کہا کہ ایک تہائی مال، 1/3 جسے بولتے ہیں. کہا کہ وہ بھی بہت زیادہ ہے. کہا کہ تمہارا مال ہے نا، تمہارے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد وہ کسی کے محتاج نہ ہو، تم دوسروں کو نہیں ان کو کر کے جاؤ تو زیادہ اجر ملے گا آپ کو. اس حدیث کو جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے انہوں نے سنا ہے، سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ عنہ، اس میں ایک لفظ یہ بھی کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ، کہ تم ایک کائی بھی جو خرچ کرتے ہو اللہ کے وجہ کے حصول کے لیے، اس پر بھی تمہیں اجر ہے، حتیٰ کہ تم تمہارے بیوی بچوں کے لیے جو کھلاتے ہو اس میں بھی، اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو جو کھلاتے ہو وہ بھی اللہ کے ہاں تمہارے لیے اجر کا باعث. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ اللہ کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ کا وجہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ معروف، جیسے اللہ کے لیے ہاتھ. یدن ایک الگ چیز ہے، وجہن ایک الگ چیز ہے. ہم کس بات کے مکلف ہیں؟ صرف اللہ کے صفات جو اللہ نے بیان کی قرآن میں، جو احادیث میں رسول اللہ نے بیان کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بس ایمان لانے کے مکلف ہیں. غلطی ہوتی کہاں ہے؟ ہم ان صفات کو سمجھنے کے لیے ایک مخلوق کو سامنے رکھ کر کے سمجھتے ہیں. اکثر ہم جو بتلاتے رہتے ہیں آپ کے سامنے، اسی لیے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی رہی بار بار. کچھ لوگ درس پہلی مرتبہ سنتے ہیں بالخصوص ویڈیو کی شکل میں، تو انہیں پھر ایک اعتراض باقی، ایک اشکال باقی رہ جاتا ہے. تو انہیں ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو پڑھتے وقت ہم کس بات کے مکلف ہیں؟ صرف اس بات کے مکلف ہیں کہ جو اللہ نے اپنے لیے بیان کیے ہیں صفات ہم مان جائیں. اللہ نے اپنے لیے وجہ کہا ہے کہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ کے لیے وجہ ہے. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک وجہ کے لیے پورا چہرہ جو ہوتا ہے سب اس میں ہو، دھڑ سے لگا ہوا ہو، پورے اعضاء ہو؟ ہم کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ ہم نہ سمجھیں اسے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں سے، جانوروں میں سے الگ الگ طرح کے جانور بنائے. جیسے سانپ کو لے لیں آپ، ہاتھ پیر نہیں ہے اس کو، چہرہ ہے اس کے لیے. ایسے حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، الگ الگ طرح کی مخلوق. پھر ہم ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں، ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے جیسا نہیں ہے، سب الگ الگ ہیں، سب کو چہرے ہونے کے باوجود. تو پھر خالق کو اور مخلوق کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ ہم مکلف ہیں، اللہ نے اپنے بارے میں جو بتلایا اس کو مان جائیں. بہرحال آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ جو الفاظ آئے ہیں بکثرت آئے ہیں. اہل علم، ائمہ اکرام قدیم زمانے سے اس بات کو لوگوں میں سمجھاتے آ رہے ہیں. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے تو ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، جو کچھ اللہ نے اپنے بارے میں بتلایا ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کے لوگ ہیں، آج کہہ رہے ہیں، جبکہ یا تو ان کو قدیم زمانے کی تاریخ کا علم نہیں ہے یا ان کو خود اپنے بارے میں علم نہیں ہے. ہم آپ کو کچھ حوالے بتلاتے ہیں جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قدیم زمانے سے علماء اس پر توجہ دلاتے آ رہے ہیں. صحابہ کو اس طرح کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ عام فطری عقیدے پر قائم تھے، تابعین بھی، تبع تابعین بھی. لیکن جب اس طرح کی فتنے وجود میں آئے، تمثیل اور تشبیہ وغیرہ کے یا تعطیل کے، دوسری صدی ہجری کے آغاز ہی سے، تبھی سے تابعین، تبع تابعین، جن کو اس کا سامنا ہوا برابر نوٹس لیے انہوں نے. پھر بعد میں ان معلومات کو مدون کیا گیا، کتابی شکل دی گئی، پڑھایا گیا، رد کیا گیا ان لوگوں پر. ایک کتاب ہے طبقات الحنابلہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کتاب بہت جلد ہم تک پہنچنے والی ہے. مدینہ نبویہ سے کتاب خرید لی گئی ہے اور ممکن ہے آنے والی کلاسوں میں شاید میں کبھی آپ کو لا کے بتلاؤں باذن اللہ تعالی. لیکن یہ جو معلومات میں نے نقل کی ہیں
یہ المکتبۃ الشاملہ سے نقل کی ہیں، لیکن اس کتاب کو میں آپ کو لا کے دکھاؤں گا آنے والی کلاسوں میں بھی، کیونکہ اس میں بھی متعلق بات ہے۔ طبقات الحنابلہ میں ابو یعلا رحمہ اللہ، جو اس کتاب کے مصنف ہیں، محمد ابن محمد ابو یعلا ابن ابی یعلا کے نام سے معروف ہے علمی دنیا میں، 526 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، بہت بڑے عالم دین۔ تو انہی جو ابو یعلا جو اس کتاب کے مصنف ہے، طبقات الحنابلہ، کتاب کا نام سنا آپ نے؟ طبقات الحنابلہ، بڑی معروف کتاب، رجال پر بہت عمدہ کتاب۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ بغداد میں پیدا ہوئے تھے، وہ 526 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ اللہ نے انہیں علم بھی عطا کیا تھا خوب، اور دولت بھی خوب عطا کی تھی۔ تو ان کا اپنا جو خادم تھا، اس نے ہی انہیں لے کے ادھر ادھر چلا گیا اور باندھ کر کے انہیں قتل کر دیا ان کو، تاکہ ان کا پورا مال جو ہے لے لے۔ اس طرح سے جو ہے ان کا انتقال ہوا رحمہ اللہ۔ فقہائے حنابلہ میں بڑے معروف عالم دین ہیں۔ تو یہ جو ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کا جب تذکرہ کیا اس کتاب میں، امام شافعی کا رحمہ اللہ، محمد ابن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ان 11 لوگوں میں سے ہیں جن کا میں خاص طور پر نام لے کے دعا کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ ان 11 لوگوں میں سے ہیں جن کا میں خاص طور پر نام لے کر کے دعا کرتا ہوں تہجد میں۔ وہ نقل کیا ہے انہوں نے، ابو یعلا رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کے بعد لکھا کہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کون ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، اب میں ان کا عقیدہ لکھتا ہوں، کیا اعتقادات تھے ان کے۔ اس کے بعد لکھا انہوں نے کہ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَمَا يَنْبَغِي أَن يُؤْمَنُ بِهِ۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، کیا کیا صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جس پر ایمان لایا جائے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا للہ تبارک و تعالی اسماء وصفات جاء بها کتابہ واخبر بها نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم امتہ۔ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ کی کئی صفات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی ہے۔ کہا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے کوئی بھی انسان ان صفات کو جان لینے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد بھی جب اس پر حجت قائم ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے کوئی صفت ثابت ہو جائے، پھر بھی کوئی انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ کافر ہے۔ وہ اللہ اکبر۔ ہاں فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ فَهُوَ بِاللَّهِ کافر۔ قرآن سے یا صحیح احادیث سے ثابت ہونے کے بعد، حجت قائم ہونے کے بعد بھی بولتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو پھر وہ کافر ہے۔ البتہ فَأَمَّا قَبْلَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ، حدیث کے صحت و ضعف سے متعلق اسے کچھ اشکال ہے، اللہ کی صفات کو ماننے سے متعلق نہیں کہ بھئی میں اس صفت کو اللہ کی اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، ایسا کوئی کہتا ہے تو پھر وہ معذور ہے، پھر وہ معذور ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا امام شافعی رحمہ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہمیں کتاب و سنت سے ملتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے لیے 2 ہاتھ ہیں، اللہ نے سورۃ المائدہ میں کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے داہنا ہاتھ کا لفظ آتا ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، سورہ زمر کی آیت ہے۔ اللہ کے لیے وجہ ہے، کہا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، سورۃ القصص کی آیت ہے، آخری آیت، اور سورہ رحمان کی آیت وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور بھی بہت سارے باتیں بتلائے ہیں، آنے والے دروس میں ان کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ جب کتاب بھی آ جائے گی، تب تک باذن اللہ تعالی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ مستقل بتلایا گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کب کے ہیں، کوئی بول سکتے ہیں کب کے امام شافعی رحمہ اللہ؟ جی 204 جس سال امام مسلم رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی اس سال امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ ابو داؤد الطیالسی بہت بڑے عالم دین، ان کا بھی انتقال اسی سال ہوا۔
تو بہرحال یہ سب جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا پورا عقیدہ ہے جو بیان کیا گیا ہے. یہ امام شافعی اکیلے ایک نہیں ہے، یعنی اس دور کا عقیدہ ہے، یہ اس دور کا عقیدہ. بد عقیدہ لوگ اس دور میں گنے چنے تھے، جو بعد کے لوگ ہیں آج جو بکثرت موجود نظر آ رہے ہیں، وہ اس دور میں اکا دکا تھے. پورے اہل السنہ اس دور میں بڑی تعداد میں تھے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے کتاب ہوتی ہوں ہم آپ کو کھول کے بتلاتے. میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں اس تعلق سے. یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ، امام بخاری امام مسلم کے شاگرد. امام بخاری امام مسلم کے شاگرد. جو امام بخاری کا عقیدہ، جو امام مسلم کا عقیدہ، جو امام ابو داؤد کا عقیدہ، جو امام اہل سنہ احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، جو امام ابن ماجہ کا، امام نسائی کا، ابو داؤد الطیالسی کا، امام جو شافعی کا، امام مالک کا، عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ اجمعین. کتنے نام لیں آپ کو، کتنے نام لیں آپ کو، کتنے نام؟ آپ یقین نہیں مانیں گے. کم از کم ہم آپ کو 7-8 ہزار نام لے سکتے ہیں باذن اللہ. میں بغیر کسی اس کے بتلا رہا ہوں. ہو سکتا ہے ہمارے حافظ میں نہ ہو لیکن ہمارے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں کتابی شکل میں. ہو سکتا ہے ہمارے دل و دماغ میں ہمارے حافظ میں نہ ہو، لیکن کتابوں میں پورے نام مندرج ہیں ان کے عقیدے کے ساتھ. ان سب کا یہ عقیدہ دیکھیں یہاں پر کیا کہتے ہیں حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ. دیکھیں یہ جو کتاب التوحید ہے اس میں دیکھیں حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ذکر اثبات العلم، نہیں یہ نہیں، یہاں پر آگے جی، باب ذکر اثبات وجہ اللہ. دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وجہ ہے، اس کا اثبات. پہلے تو آپ نے بہت سارے آیات لائے، بکثرت احادیث لے کر کے آئے. اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کہ فنحن، یعنی ہم سب، فنحن کب کے حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ 311 کو آپ کا انتقال ہوا. کب ہوا؟ 311 ہجری کو. سمجھ رہے ہیں آپ جی. آپ بھی خیر القرون کے علماء میں سے ہیں. خیر القرون کے علماء کا کیا عقیدہ تھا بیان کریں، کہا کہ فنحن وجمیع علمائنا، ہم اور ہمارے سارے علماء، من اہل الحجاز مکہ مدینہ کے پورے علماء، وتہامہ طائف اور طائف کے قرب و جوار کے پورے علماء، والیمن یمن کے پورے علماء، والعراق والشام ومصر. اس دور میں اور بھی کوئی علاقہ تھا جہاں مسلمان آباد تھی اس کے علاوہ؟ سب آ گئے. سب آگے نہیں آ گئے؟ سب آئے نہیں آئے؟ سب. کہا کہ مذہب ہونا، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب کے عقیدے کے بارے میں کہا کہ انا نثبت للہ ما اثبتہ اللہ لنفسہ، ہم سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ ثابت کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے نفس کے لیے ثابت کیا، اپنے ذات کے لیے ثابت کیا. وَنُقِرُّ بِذَلِكَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور ہم اسے اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کیا جو اللہ نے اپنے لیے بیان کیا وہ ہم اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں. وَنُصَدِّقُ ذَلِكَ بِقُلُوبِنَا، ہم اپنے دلوں سے اس کی تصدیق کرتے ہیں. من غیر ان نشبہ وجہ خالقنا بوجہ احد من المخلوقین، ہم ہمارے رب کے وجہ کو مخلوق کے وجہ سے تشبیہ نہیں دیتے. تشبیہ آپ دیتے ہیں اور تشبیہ دے کر کے پھر جو انکار کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تشبیہ کون دیتے ہیں؟ وہ لوگ. ہم تشبیہ نہیں دیتے، ہم ثابت کر رہے ہیں اللہ کے لیے. کیوں؟ اللہ نے ثابت کیا اپنے لیے. میرے لیے چہرہ ہے، میں ثابت کرتا ہوں کیونکہ میرے لیے چہرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وجہ ہے، لیکن اللہ جس کے لیے جیسے لائق ہے ویسے. وہ کیسے ہے ہم کو نہیں معلوم، وہ نہیں بتلایا گیا ہم کو. ہم صرف ثابت کر رہے ہیں. اور ہم تعطیل سے کام نہیں لیں گے. وجہ ہی نہیں ہے ایسے نہیں بولیں گے، اس کا دوسرا معنی بھی نہیں دیں گے کیونکہ وجہ وجہ ہے، چہرہ تو چہرہ. ہم اس کی تعطیل بھی نہیں کریں گے، ہم معنی بدل کے بھی نہیں بیان کریں گے. ہم وجہ کا لفظ تو لیں گے اور معنی نہیں بولیں گے، ایسا بھی نہیں کریں گے. ہم وجہ بولیں گے، اس کا معنی بھی لیں گے، کیفیت ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہم تمثیل سے بھی کام نہیں لیں گے. جیسے میرا وجہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بتاؤ رہے اچھے انداز سے الحمدللہ جی. تو یہ کہا حافظ ابن خزیمہ نے رحمہ اللہ. ایک قدیم کتاب، یہ کتاب دیکھیے آپ، بہت ہی قدیم کتاب ہے. یعنی بشر المریسی ایک شخص تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اس دور میں، امام احمد بن حنبل کے دور میں رحمہ اللہ.
یہ جو ہیں عثمان ابن سعید الدارمی، کون؟ جو حدیث کی کتاب ہے نا سنن دارمی، وہ نہیں، ان کا انتقال امام بخاری رحمہ اللہ سے 1 سال پہلے ہو گیا، یہ دوسرے ہیں۔ الدارمی جو ہے نا، الدارمی علاقے کی طرف نسبت نہیں ہے، یہ قبیلے کی طرف نسبت ہے، قبیلے کی طرف، یہ قبیلہ یمن کی طرف آتا ہے، یہ جو لوگ وہاں سے نکل کے جو ملک شام اور عراق میں جا کے بس گئے تھے، ان کا خانوادہ ہے یہ، وہ ایک تاریخ ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو یہ عثمان ابن سعید الدارمی بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم دین، انہوں نے کئی مناظرے کیے اس دور میں کئی مناظرے کیے ان سے۔ آج دیکھو بشر المریسی کو پوری حکومت کی طاقت تھی، کس کی؟ پوری حکومت کی طاقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی چیز کو آج دنیا میں باقی نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومتوں کی طاقت نہیں تھی، چھپ چھپا کے کام کرنا تھا۔ آج دیکھیں شان و شوکت سے اللہ نے ان کی اس دینی خدمت کو باقی رکھا ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اہل سنہ کی خصوصیت ہے۔ پوری کائنات چھان لیں گے تو بشر المریسی کی معلومات کتابی شکل میں نہیں ملیں گے آپ کو، سوائے اس کے کہ جو ہمارے علماء نے رد کرنے کے لیے جو ان کا جو باقی رکھا نا، صرف اتنا ہی اللہ نے ان کو باقی رکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب دیکھو کتنی دلچسپ بات ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا ان کی کتاب، یعنی عجیب میرے جو ہے جذبات ہوتے جا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے باقی رکھا ہے ان کے معلومات کو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیں اس کا جو 18واں باب ہے، 18واں باب اس کتاب کا 18واں باب ہے، باب فی اثبات وجہ اللہ عز وجل۔ ان کا انتقال 280 پر 1 ہجری کو ہوا۔ خیر القرون کے عالم ہیں، خیر القرون کے عالم ہیں۔ اب میں ان کا بتلاتا ہوں، اب بتلائیں کہ لوگ بولیں گے کہ کب سے ہیں، تب سے چل رہا نا یہ۔ جی دیکھو، انہوں نے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو قرآن مجید میں کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، کیا کہا؟ یعنی ایک مرتبہ کیا ہوا کہ صحابہ سفر میں تھے، تو رات کا وقت تھا، قبلے کی تعین نہیں کر پائے کہ قبلہ کہاں ہے، تو کسی نے کہیں نماز پڑھ لی۔ بہرحال بعد میں معلوم ہوا کہ جو جہت الگ الگ ہوئی ہے، تب جا کر کے اللہ نے کہا کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سو اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جہاں کہیں بھی مڑو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم وہاں اللہ کے وجہ کو پاؤ گے۔ اس لیے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو سامنے اللہ کا وجہ ہوتا ہے، کیسے؟ اللہ کے لائق۔ اس سے ہم کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، سامنے ہم نعوذ باللہ، ہم کیوں نعوذ باللہ ایک انسان کو رکھ کے تولتے ہیں؟ یہ ہماری نادانی ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگوں نے اللہ کے ہمارے خالق کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ وہ وہاں ہے تو یہاں کیسے آ گیا؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے۔ نماز میں جب بھی پڑھتا ہوں، جہاں پڑھتا ہوں، قبلہ رخ ہوتا ہوں تو میرے سامنے رب العالمین کا وجہ ہوتا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ درار کیا ہے اس میں؟ ٹکراؤ کیا ہے؟ ہمارا کام، ہم مکلف ہیں اللہ کی بات کے بارے میں، جو اللہ نے کہا، جو نبی نے کہا، مانتے جائیں۔ اللہ کے لائق جیسے وہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، ہماری اپنی کوئی چیز اسے گھیر نہیں سکتی، اللہ سب کو گھیر کے رکھا ہے۔ متوجہ ہو رہی ہے الحمدللہ؟ جی، تو اس میں اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی تعویل کرتے ہیں کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی مڑو تم اللہ کے وجہ کو پاؤ گے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وجہ سے مراد قبلہ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ قبلہ۔ دیکھو ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ارے چھوڑ کے آ گیا میں، سبحان اللہ، جلالین، تفسیر جلالین معلوم ہے آپ کو؟ تفسیر جلالین نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ تفسیر جلالین مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جامعہ محمدیہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، جامعہ دارالسلام عمر آباد میں، ہر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا ایک خاص مقصود ہے پڑھانے کا۔ تو تفسیر جلالین میں حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وجہ اللہ سے مراد قبلتہ التی رضیہا، وہ قبلہ مراد ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ قبلہ مراد لے، قبلہ ایک مخلوق ہے نا اللہ کی، قبلہ خود خالق ہے کیا؟ نعوذ باللہ، مخلوق ہے قبلہ۔ تو یہاں پر یعنی امام عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ اس سے مراد قبلہ مراد ہے، تو کہا کہ فَهُوَ الْخَالِقُ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَحْتَمِلْ أَن يُقَالْ هَذَا وَجْهُ الشَّيْءِ وَوَجْهُ الْأَمْرِ وَتَقُولُ هَذَا وَجْهُ الصَّوَابِ وَوَجْهُ الْحَائِطِ، یعنی آپ اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا صرف ثواب مراد لیتے ہیں، اللہ کا وجہ مراد نہیں لیتے۔ کیا مراد لیتے ہیں؟
ثواب مراد لیتے ہیں یا قبلہ مراد لیتے ہیں، اس طرح کے مختلف الفاظ آپ جو کہتے ہیں، تو اس کا جواب انہوں نے دیا، عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ نے جواب کیا دیا جانتے ہیں آپ؟ یعنی وہ جو احادیث ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی بات کہی گئی ہے، جیسے سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ نے کہا للذین احسنوا الحسنى بولی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے، نیکی کے کام کیے، ان کے لیے جنت ہے، وزیادہ، اور ان کے لیے ایک زائد چیز بھی۔ وہ زائد چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار۔ تو کہا کہ اللہ کا دیدار سے مراد کیا پر؟ وہاں پر اللہ کی دیدار سے مراد وہاں پر یہی ہے کہ کعبۃ اللہ کو دکھایا جائے گا، قبلے کو دیکھنا مراد ہے کیا؟ قبلہ دکھایا جائے گا وہ مراد ہے؟ یا بندوں کے اعمال دکھائے جائیں گے وہ مراد ہے کیا؟ نہیں، وہاں پر وجہ اللہ سے مراد اللہ کا چہرہ، اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا، نہ کہ کعبۃ اللہ کا دیدار ہوگا، نہ کہ کسی کے ثواب اور کسی کے اعمال بتلائے جائیں گے۔ تو پھر وہاں آپ وہ معنی نہیں لے سکتے، تو یہاں وہ معنی کیوں لے رہے ہیں آپ؟ بس سمجھ میں آپ لوگوں کی اللہ کے رسول کی جو حدیث مبارکہ ہے، بڑی معروف حدیث، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، سنن نسائی کی حدیث ہے کتاب الصلاح باب الصحو میں، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے چہرے کو مجھے دیدار کرا دے، اس کی لذت مجھے فراہم فرما۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھا جائے گا نا کل قیامت کے دن باذن اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں وجہ سے مراد کیا ہے؟ کعبۃ اللہ مراد ہے یا لوگوں کے اعمال مراد ہیں یا ثواب مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ بہت واضح ہوگی نا، اللہ کا وجہ تو اللہ کا وجہ۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو اس کو ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک اور چیز جو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، بلکہ دور حاضر میں سب سے بڑی جو تعداد مانی جاتی ہے وہ اشاعرہ کی۔ کس کی؟ اشاعرہ کے بارے میں تفصیل ہم لوگوں نے کہہ چکے ہیں، بتلا چکے ہیں کہ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ، ان کی زندگی کے کتنے حصے تھے؟ کتنے دور تھے ان کی زندگی میں؟ 3 دور، ماشاءاللہ۔ پہلا دور کیا تھا؟ خالص معتزلہ تھے وہ۔ حالانکہ پہلا دور کی اگر بات کریں تو وہ فطرت پر تھے، وہ ان کے والد بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے سلفی اور ایک عظیم سلفی محدث ابو زکریا الساجی رحمہ اللہ کے حوالے کر کے گئے تھے ان کو، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جو والدہ تھی وہ ایک معتزلی سے شادی کر لی۔ ہم لوگ سارے باتیں کہہ چکے ہیں الحمدللہ سے پہلے مستقل درس پر۔ تو وہ معتزلی نے ان کی ایسی تربیت کی کہ خالص معتزلہ بن گئے، اور 40 سال تک معتزلہ کے امام تھے ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ۔ پھر معتزلہ سے نکلے، اعتزال سے توبہ کی، تو ایک اور مرحلے میں آ کے پھنس گئے۔ وہ کتنا پیریڈ تھے اس کے بارے میں کوئی صحیح معلومات نہیں ہے، لیکن مرنے سے پہلے توبہ کیا اور خالص سلفی عالم تھے، اور اہل سنہ کے عقیدے پر آپ کا انتقال ہوا الحمدللہ۔ ہمارے آج کے درس سے متعلق دیکھیں، یہ جو ہے ان کی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ، یہ انہی کی کتاب ہے ابو الحسن الاشعری کی رحمہ اللہ۔ اس میں انہوں نے شروع میں لکھا ہے، یہاں سے دیکھیں جو باب ہے، فی ابانتی قول اہل الحق والسنہ، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے۔ الابانہ کے معنی بیان کے۔ انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں لکھا، میں ذرا ان کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، یہ ہماری آخری بات رہے گی درس کی۔ کہا کہ فَإِن قَالَ لَنَا قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا ہم سے یہ کہے کہ قد انکرتم قول المعتزلہ والقدریہ والجہمیہ والحروریہ والرافضہ والمرجیہ، کہ تم نے معتزلہ پر رد کیا، قدریہ پر رد کیا، جہمیہ پر، خوارج پر، روافض پر، مرجیہ پر، سب پر آپ نے رد کیا، تو پھر آپ کون ہیں وہ ہم کو بتلائیے۔ اگر کوئی ہم سے کہے ایسے، یہ خود کہہ رہے ہیں ایسے اپنی طرف سے، جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ان پہ رد کیے، ان پہ رد کیے، ان پہ رد کیے، جیسے آج بھی لوگ بولتے ہیں نا سب پہ رد کرتے رہتے ہیں، سلف میں آج بھی ہے نا وہی تانا دیا جاتا نا، تو ان سے بھی وہی تانا دیا گیا۔ یہ کب کے ہیں؟ 324 ہجری کا سن وفات ہے، کب؟ 324۔ تو انہوں نے کہا کہ قیل لہو، اس سے کہا جائے گا، اس بندے سے، اس فرد سے، کہ قولنا الذی نقول بہ، ہمارا عقیدہ، ہماری بات یہ ہے، ودیانتنا التی ندین بہا، ہمارا دین یہ ہے کہ التمسک بکتاب ربنا جل وعلا،
ہمارے رب کی جو کتاب ہے اس پر تمسک یعنی جو بیان کیا گیا اس کو لے لیا جائے. وسنت نبینا علیہ السلام, اور ہمارے نبی کی سنت پر قائم رہیں, جو بات ہے اس میں وہ. وما روی عن الصحابہ, صحابہ سے جو مروی ہے, والتابعین وائمۃ المحدثین, محدثین کا منہج یاد رکھیے گا, محدثین کا عقیدہ, محدثین کا منہج خالص صحابہ کا منہج, محدثین کا منہج جو ہے وہ. وَنَحْنُ بِذَلِكَ مُعْتَصِمُونَ, ہم اسی پر جم کے رہیں گے, اعتصام, اسی پر ہمارا دار و مدار. وَبِمَا كَانَ يَقُولُ بِهِ ابو عبداللہ, اور جو بات کے دور میں ابو عبداللہ نے کہا, کون ہے وہ, کون ہے, دیکھو. وَبِمَا كَانَ يَقُولُ بِهِ ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل نَوَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَرَفَعَ دَرَجَتَهُ وَأَجْزَلَ مَثُوبَتَهُ. ہم احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے عقیدے اور دین پر ہیں. اچھی طرح بتا سے ہوگی آپ کو جی. وَلَمَّا خَالَفَ قَوْلَهُ مُخَالِفُونَ لِأَنَّهُ الْإِمَامِ. اچھا, اس کے بعد انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی خوب تعریف کی. اس کے بعد جو ہے اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, جیسے جیسے بہت ساری چیزیں بیان کی. ان میں سے ایک بات ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے, وہ یہ ہے کہ نمبر 9 کہا وَأَنَّ لَهُ وَجْهًا, دیکھ رہے ہیں آپ, وَأَنَّ لَهُ وَجْهًا بِلَا كَيْفٍ, اللہ کے لیے چہرہ ہے, اس کی کیفیت کیسی ہم کو نہیں معلوم. كما قال وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, کیا کہیں گے اشاعرہ اور ماتوریدیہ جن کے نام پہ پوری زندگی لگا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. وہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا دین تو نہیں تھا. وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اشعری ہیں, ہم ابو الحسن الاشعری کے دین پر ہیں, نہیں. ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ جن کے دین پر ہیں وہ احمد بن حنبل کا, اور وہ محدثین کے دین پر ہیں, اور محدثین کا عقیدہ ہے وہ, اور وہ صحابہ کا, وہ رسول اللہ کا علیہ الصلوۃ والسلام, اور سارے انبیاء کا, کہ اللہ کے لیے وجہ ہے. اعوذ بوجہک, دعا کی اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام, اسألک بوجہک, اس طرح کے الفاظ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وجہ ہے جیسے اللہ کو لائق ہے. وجہ ایک الگ چیز ہے, یدان ایک الگ چیز ہے. اللہ کے لیے وجہ ہے, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ذاتی ہے, ذاتی صفت ہے. لیکن اس کو مخلوق سے تشبیہ دینے کا جو ایک شوشہ ہمارے دل میں آتا ہے, ایک گمان ہمارے دل میں آتا ہے, اس کی وجہ سے پھر ایک انسان بدعقیدہ ہو جاتا ہے, عیاذا باللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان کا جو مجموع الفتاوی ہے, اس کی جلد نمبر 4 ہے, اور یہ دیکھیں مجموع الفتاوی, اس کا صفحہ نمبر 174. اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل علم کا اجماع قرار دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں, ان میں سے الوجہ یعنی کل ہؤلاء یثبتون للہ صفت الوجہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت وجہ کو یعنی اہل السنہ والجماعہ کہا کہ من اہل الفقہ والحدیث والتصوف والمعرفہ وائمۃ اہل الکلام من الکلابیہ والکرامیہ والاشعریہ, سبوں کا طرف سے لکھا ہے. اور ابن تیمیہ ہے رحمہ اللہ, یعنی اس طرح کے موضوعات پر آپ کا جو اللہ تعالیٰ کے توفیق سے, اللہ کے فضل سے, اللہ کا جو احسان آپ پر ہے, آپ نے کا جو احاطہ ہے باذن اللہ تعالی, وہ اہل علم کے ہاں معروف ہے. تو جو ہے یہ اہل علم کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے. بات کے لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے تو وہ بات کی پیداوار ہے, وہ ایک بدعت ہے. اور جو ہے حقائق واضح ہو جانے کے بعد, کتاب و سنت سے نصوص کا علم ہو جانے کے بعد بھی کوئی بغیر کسی تعویل وغیرہ کے اس کا انکار کرتا ہے, تو پھر وہ یعنی اہل علم کے نزدیک عموم مطلق کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کفر ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. کوئی سوال ہے اس موضوع سے متعلق, آج کے اس موضوع سے متعلق؟ انگلش میں اس میں بچ سے مراد مطلب اس میں سورہ واقعہ میں جو سورہ رحمان میں جو آتا کل من علیہا فان اس سے بچ سے مراد صرف چہرہ ہے, ایسا نہیں ہے, وہ اللہ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ سورہ الرحمن میں ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اس میں تفسیر ابن کثیر جو انگریزی صحیح کہا آپ نے, الفاظ جو آپ کے صحیح تھے, یعنی تفسیر ابن کثیر جو انگریزی میں ہے اس میں ایسا لکھا ہوا تھا, سمجھ رہے ہیں. ابن کثیر اس سے بری ہیں رحمہ اللہ,
हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह से बरी हैं। हमारे पास अरबी में हाफिज इब्न कसीर की तफसीर नहीं है, हमारे पास मकतबे में मौजूद है, आप कभी भी आके देख ले सकते हैं। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने ऐसा हरगिज नहीं कहा है, वो मुतरजिम ने कहा होगा या उसका हाशिया लिखने वाले ने लिखा होगा। इब्न कसीर रहमतुल्लाह उससे बरी हैं। इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने जहां भी वजह आया है उससे वजह ही मुराद ली है, उससे ये मुराद है वो मुराद है आपने नहीं लिया है। वजह है तो वजह ही मुराद लिया है इब्न कसीर ने रहमतुल्लाह। अरबी नुस्खा उठा के देखें आपको जो है यानी इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने वही अल्फाज लिखे हैं। मैं उसका उर्दू का भी हवाला नहीं दूंगा। मैं इब्न कसीर रहमतुल्लाह की शख्सियत की अगर बात करते हैं, उनकी तफसीर की, तो उनकी जो असल इबारत हमारे पास मौजूद है, असल अरबी नुस्खा, उसमें तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इससे मुराद वो है ऐसा कभी नहीं लिखा। आपने कहा कि वजह से मुराद वजह है जी। अलबत्ता एक बात यह है कि शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर कोई शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वजह को मानते हुए कि अल्लाह के लिए वजह है कहते हुए कहता है कि वहां पर वजह से मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात मुराद है, जिसमें अल्लाह के जो दीगर सिफात बतलाए गए हैं, जाती सिफात या दीगर जो भी हैं, सब उसके अंदर मुराद हैं, लेकिन तो उसका माना उस वक्त सही होगा जब अल्लाह के लिए सिफत वजह मानता हो। सिफत वजह से छुटकारा हासिल करने के लिए कहता है कि नहीं वहां मुराद अल्लाह की पूरी जात मुराद है, तो फिर वो गलती हो जाएगी। अल्लाह के लिए सिफत वजह साबित करते हुए अल्लाह की जात मुराद लेता है तो फिर उसके लिए साइग, वो मतलब जवाज, मतलब कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। ठीक है, खत्म करना है इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला